ڈاکٹر عما ایک تو چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ سعودیہ میں یہ کنسرن پایا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر جو ایئر بیس پہ پرنس سلطان ایئر بیس پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے کافی وہ زیلنسکی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ جی اس کی تو کوارڈینیٹس جو ہیں وہ رشیا نے دیے تھے. اب رشیا کی جو بات ہوئی ہے سعودی عربیہ سے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کیا ڈسکشن ہوا ہوگا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ جو ٹرمپ کا خطاب تھا اس کے اندر کوئی گراؤنڈ انویژن کی کوئی بات نہیں کی گئی، حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہیں وہ تیار رکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، کوئی پلان ان کا ہو سکتا ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس میں، اس وقت چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ تو بالکل زمینی حقائق پہ منحصر ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جب عراق میں انہوں نے انویژن کی تھی تو بہت ان کے لیے صورتحال آسان تھی، اور نمبرز اس سے بہت زیادہ تھے، لاکھوں میں نمبرز تھے. 7 لاکھ فوجیوں کی انویژن تھی، اور اس وقت شاید 1000 کے کچھ 60,000 مرینز انہوں نے اتارے. اور وہاں اس وقت آئی ریممبر کہ 48 دن تک غالباً پہلے بمباری کی تھی، اس کے بعد یہ گئے تھے اور پوری کولیشن تھی اس کے بعد گئے تھے. پھر انٹر ہوتے ہی کنووں میں آگ لگا دی تھی، اور زیرو ریزسٹنس تھی وہاں پر صدام کی آرمی کی طرف سے ان کو. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ایران کی نہیں ہے. ایران نے انفیکٹ خرد آئلینڈ کو اور بیف اپ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ آئیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جہنم سے واپسی نہیں ہوتی. خیر وہ آپ اس کو ان کا ریٹرک کہہ لیں، لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ جی یہ جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، یہ آرکیٹیکچر ہے، یہ چینج ہو رہا ہے. یہ ویٹ آؤٹ کرنے والی عوامل نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ پہلے سے کہانی شروع ہے، یہ 2023 میں تہران کی اور ریاض کی بہت اچھی کنورجنس کروائی تھی چائنا نے. ٹھیک ہے. موسٹ آف دی امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت ناگوار گزری تھی. ہاں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اس پہ تقریباً اسرائیل کا ویٹو پاور ہو گیا ہے. اور اسرائیل نے پہلے نیگوسیشن سبوٹاج کی تھی 2 دفعہ، اور اب وہ امن کا اگر اشارہ بھی آنے لگتا ہے تو وہ اس کو سبوٹاج کرتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہوسٹیج ہیں، اگر امریکہ نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ضرور ہوسٹیج ہیں کہ وہ ان کی منشا مرضی کے خلاف نہیں جا پاتے. ایک انہوں نے نہیں تو ہوسٹیج ہیں آن دا بیسس آف واٹ؟ کل ہمارے ساتھ تھے ایک بات آتی ایپسٹین فائلز کی، بہت بات آتی. ہاں جی وہی تذکرہ ہو رہا تھا. ایپسٹین فائل شمشاد صاحب تھے کل، وہی تذکرہ کر رہے تھے کہ جی وہ ریلیز بھی ہونا شروع ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ ایگزٹ وہ کر ہی نہیں پا رہے نا، کیونکہ وہ تو پھنسے ہوئے نہ. وہ اس کو پہلے تو یہ تھا کہ جی ایسکیلیشن ٹریپ ہے. اب ایسکیلیشن ٹریپ کیا ہے؟ یہ بامبنگ کر دو، اس سے بڑھ کے بامبنگ کر دو. گراؤنڈ جانا امپاسبل ہے، سوسائڈل ہوگا اگر امریکہ گراؤنڈ فورسز ایران میں اتارے گا. ان کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی. میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں کہ صرف سعودی عرب میں اور گلف اسٹیٹ سے ان کا جو کنسنسس ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے. وہ اپنے جہاز واپس مانگ رہے ہیں. ان کے لیے یہ اڈے جو ہیں یہ بیگیج بن گئے، اور جو ان کی بقا یا ان کی سیکیورٹی کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. لیکن اس سے بڑا نقصان جو امریکہ کو پہنچا ہے نا ٹرمپ صاحب کی وجہ سے، وہ ہے ان کی ٹرانس اٹلانٹک کنسنسس. نہ یورپ ان کے ساتھ ہے، نہ یو کے ان کے ساتھ ہے. اٹلی نے، اسپین نے، اور ریسنٹلی سوئٹزرلینڈ نے بھی اپنی ایئر سپیسز کا استعمال ان کے لیے بند کیا ہے. بالکل جی بالکل. مجھے امریکہ اتنا آئسولیٹڈ اور اتنا ہیوملیٹڈ نہیں یاد. لوگ امریکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں بات کا یقین آتا ہے جب اس کی تصدیق ایران کرتا ہے. کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں اس کی تو کوئی ویٹیج ہی نہیں رہی ہے.